بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدق اللہ رسول اللہ. ہمارے لیے بہت بڑی سعادت، ایک بہت بڑا موقع. آج ہم ابو الانبیاء اور انبیاء کے ایک بہت بڑے سردار حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک شروع کر رہے ہیں. اللہ ہم کو یہ توفیق دیں کہ ہم سعادت مندی کے ساتھ ان کے ذکر خیر کو سنیں، سعادت مندی کے ساتھ ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور کیوں نہ خوش ہوں، اللہ نے خود اپنے پیاروں کا ذکر قرآن میں کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات، یہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں. اللہ کے سارے پیغمبر ہی بہت پیارے ہیں. سارے پیغمبر ہی اللہ کے پیارے بندے تو اپنی جگہ پیارے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے وہ پیغمبر ہیں وہ تو ان میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. اور ان پیغمبروں کے اندر خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شان ہے، ایسی شان دوبارہ اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی. ایسی توحید کا غلبہ اللہ نے دوبارہ کسی نبی کو نہیں دیا، اور ایسی مجاہدے کی زندگی اللہ نے دوبارہ کسی نبی کو نہیں دی. یہ ابو الانبیاء بھی ہیں، اور یہ خلیل الرحمن بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، اور یہ ابو الضیوف بھی ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جد امجد بھی ہیں، یعنی ہمارے بڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ دین یہودیت اپنی ترجمانی کرتی ہے تو وہ ترجمانی کے اندر اپنے اوپر جب لیبل لگاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. اور جب نصرانی اپنے دین کو متعارف کرواتے تھے تو نصرانی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم سچی ملت ابراہیمی پر ہیں. حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی جب اپنا تعارف کرواتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ دین ابراہیمی پر ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصلی متبع ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا متبع قرار دیا. اور پھر ہم میں سے جب بھی کوئی شخص کوئی بھی فرض پڑھتا ہے، کوئی بھی نفل پڑھتا ہے، یا کوئی واجب پڑھتا ہے یا سنتیں پڑھتا ہے، ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم. کسی اور نبی پر ہم سلام نہیں پڑھتے،
لیکن اپنے نبی کے ساتھ ہم حضرت ابراہیم پر ضرور سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ درود شریف سکھایا تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے گھٹنے سے اپنے گھٹنے لگائے اور بالاہتمام، جیسے نماز میں اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ نے اس طریقے سے اہتمام کر کے ہمیں یہ درود شریف سکھایا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، چاہے مرد پڑھے چاہے عورتیں پڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ضرور سلام پیش کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو 11 مرتبہ بنایا گیا، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بنایا ہے، فرشتوں نے بھی بنایا ہے، اور بھی بہت سی مقامات پہ بنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور کسی کا ذکر نہیں کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سب سے بڑی خصوصیت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب نبوت چلی ہے تو سارے کے سارے انبیاء اگر آئے ہیں تو وہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ ہزاروں انبیاء آئے ہیں، تقریباً 1 لاکھ سے اوپر 1 لاکھ تک جو انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق تھے اور ایک اسماعیل تھے۔ حضرت اسماعیل کی نسل آگے دوسری طرف بڑھتی گئی اور حضرت اسحاق کی نسل میں انبیاء آئے ہیں، اور وہ انبیاء چلے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی تو نسل تھی حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اسرائیل تھے، تو بنی اسرائیل اس میں بنے، اور ان کے اندر ہزاروں پیغمبر ان کی نسل میں سے آئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جا کے مل رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سارے کے سارے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے چلے ہیں، حتیٰ کہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، ان میں اسماعیل جو بہتر تھے ان کا انتخاب فرمایا، پھر ان کے انتخاب کے اندر اللہ نے ان کی بہت سی نسلیں چلی، ان بہت سی نسلوں میں سے جو سب سے افضل نسل تھی جو کہ قریش تھی، بنی کنانا تھی، اللہ نے اس میں سے بنی کنانا کا انتخاب کیا۔ بنی کنانا کی بہت سی نسلیں تھیں، ان میں اللہ نے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش کے اندر اللہ رب العزت نے میرا انتخاب کیا۔ تو یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سید ولد الانبیاء، یعنی انبیاء کے ابو الانبیاء کہلائے، یعنی انبیاء کے باپ کہلائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آئے ہیں۔ ان سے اللہ رب العزت کو کتنا پیار ہے، اتنا زیادہ پیار ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اتنا طویل ذکر یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے اور یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سارے مقامات اور یہ ساری شہادتیں حاصل ہونے کے ساتھ ایک اور شہادت حضرت ابراہیم کو یہ ملی، اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کو صحیفے دیے ان انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 5 انبیاء کا انتخاب فرمایا جو تمام انبیاء میں سب سے اوپر رہے، جن کو اولو العزم من الرسل کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور دوسرے نمبر پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو تمام کے تمام ادیان آ کے جو جمع ہوتے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کی شریعتیں جو آ کے جمع ہوا کرتی تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آ کے جمع ہوتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کہ میں ان کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم کئی حصوں میں کریں گے، انشاءاللہ 2-3 حصوں میں کروں گا۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ مختصر سی ابتدائی بات کریں گے، اور میں اس کو زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جتنی بھی تفصیل دیکھی جائے وہ کم ہے۔ ابتدائی کچھ باتیں میں آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، حضرت ابراہیم کا جو نسب چلتا ہے وہ اس طریقے سے کہ حضرت ابراہیم بن تارق بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج
بن عابر بن صالح بن ارفخشاد بن سام اور بن نوح، اور حضرت نوح سے آگے جو نسب ہے وہ آپ حضرات سن چکے ہیں، حضرت نوح بن لامک بن متوشالہ بن قینان بن ادریس بن یارود بن قینان بن شیس بن آدم علیہ السلام، یہ جو نسب چلا ہے، یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ جو ان حضرت ابراہیم کا نسب پیش کیا یا دیگر انبیاء کہ ہم اس سے پہلے حضرت آدم کا ذکر کر چکے، حضرت ادریس کا ذکر کر چکے، اور حضرت ہود کا ذکر کر چکے، حضرت نوح کا ذکر کر چکے، حضرت صالح کا ذکر کر چکے، سب کے نسب ناموں پہ ہم نے بحث کی اور بات کی۔ یہ سارے کے سارے جو نسب نامے ہیں یہ تخمینے پر بنے ہوئے، اندازے پر بنے ہوئے، جیسے کہ یہ جو نسب نامہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ دراصل تورات میں لکھا ہوا ہے، اور یہ جو دیگر نسب نامے میں نے آپ حضرات کے سامنے وقتاً فوقتاً بتائے ہیں یہ سب تورات کے نسب نامے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ تورات کے اندر بھی بہت سی تحریفات ہوئی ہیں، ان نسب ناموں پہ بھی تحریف ہوئی ہے۔ میں آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا تاکہ بات آپ حضرات کو سمجھ میں آئے۔ اصل میں یہ جو مجلس ہے خاص طور پہ انبیاء کے تذکرے کی جو کی جا رہی ہے، خاص طور پہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے کی جا رہی ہے، اس میں عملی تقاضے عام طور پہ کم ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی مضبوطی اصل بنیاد ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے انبیاء کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، کرکٹرز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، فنکاروں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ڈانس کے اسٹیپس آتے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں تو آتی ہیں، لیکن اپنے انبیاء کے بارے میں جو کہ ایمان کا حصہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں جب نہیں جانتے تو اس سے ایمان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب کوئی جیوز اور مستشرقین نے ایسے اعتراضات کیے ہوئے ہماری تاریخ کے اوپر، انبیاء کی تاریخ کے اوپر، ایسے کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں وہ تذکرے بھی شروع کروں جو اعتراضات کیے، اور میں نہیں کرتا جو اعتراضات کیے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی موقع ہوا تو انشاءاللہ کچھ باتیں ذکر کر دوں، لیکن جہاں کوئی علمی میلان نظر آتا ہے تو پھر انسان اس کے حوالے سے ذکر کرتا ہے، ورنہ یہاں پر تو کوئی ایسا علمی میلان نہیں ہے جیسے خاص طور پہ علماء اس کو ڈسکس کرتے ہوں، تو وہ الگ بات ہے۔ ابھی محض تعارف ہو جائے تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ہمارا جو سلسلہ ہے کچے پکے علم کے ساتھ ہلکا پھلکا تعارف سا ہے، اس کو سمجھیں۔ کسی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہاں پر ہم نے جو واسطے پڑھی 8-10 واسطے ہیں، تو یہ جو 8-10 واسطے ہیں، یہ 8-10 واسطے کل ملا کے کسی کی عمر 35 سال تھی تو بیٹا پیدا ہوا، کسی کی عمر 34 سال تھی، کسی کی عمر 30 سال تھی، کسی کی عمر 29 سال تھی، تو جو بیٹا نسل میں آیا جیسے ابراہیم بن تارخ ہے، تو تارخ کے ہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو تارخ کی عمر جو تھی وہ 70 سال کی تھی، اور جب تارخ پیدا ہوئے تو ناحور کی عمر 29 سال تھی۔ تو یہ جو اتنا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ اگر جمع کیا جائے تو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے وہ 890 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ اگر 890 سال کا فاصلہ کیا جائے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 160 سال تک حضرت نوح کے ساتھ رہے، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 185 برس تھی۔ تو اور اگر 160 سال تک ساتھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ طوفان نوح میں جو کشتی بنائی تھی اس میں بھی حضرت ابراہیم سوار تھے، حالانکہ ایسا تو نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے درمیان میں کچھ چیزیں اسکپ ہو چکی ہیں، تو لوگوں نے بس تخمینے کے طور پر ان انصاب کو جمع کیا، اور جو تورات میں اصل نسب نامے تھے وہ لوگوں نے ضائع کر دیے۔ تو تورات میں جو جیسی تحریفات ہوئی ہیں اس کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ وہ انصاب ضائع ہو گئے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کے بارے میں فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، یہاں سے لے کے عدنان تک اس نسب کو پڑھا، اور نسب کو پڑھنے کے بعد فرمایا وَكَذَّبُ النَّصَّابُونَ کہ اس کے بعد کے حوالے سے جو بھی نسب نامے ہیں وہ نصابون نے جو نسب طے کرنے والے لوگ ہیں، محفوظ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس میں جھوٹی باتیں کہی ہیں، تحریفات کی ہیں۔ لہذا یہ جو نسب نامے ہوتے ہیں یہ صرف ایک تخمینے کے طور پہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں کرنا چاہیے، تو یہ تخمینے کے طور پہ ہوتے ہیں، ورنہ یہ جیسے آپ کو ایک اسلام کا بہت بڑا دشمن گزرا ہے جس کا نام تھا محمد بن سبا۔ محمد بن سبا، اس کے والد کا نام سبا نہیں تھا، اس کے والد کا نام سبا نہیں تھا، اس کے والد کا نام تھا تابش، محمد بن تابش بن سبا۔ تو یہ کیا کرتا تھا، وہ تو اپنے والد کا نام تابش کیوں نہیں رکھتا؟ کہتا میرا والد شریف تھا، میرا دادا شیطان تھا، تو میں اپنی نسبت اس کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے
جیسے برے لوگ اپنی نسبت بروں کی طرف کرتے ہیں، ایسے نیک لوگ اپنی نسبت نیکوں کی طرف کرتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے میدان میں کفار نے ایسے اچانک حملہ کیا، سارے مسلمان بھوک ہلا کے بھاگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے رجزی اشعار پڑھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. کہ عبد المطلب کا ذکر اس لیے کیا کہ عبد المطلب بہادری میں بہت مشہور تھے اور عبداللہ کو کوئی جانتا نہیں تھا. تو نیک لوگ بھی کبھی اپنا تذکرہ ایسے کر دیتے ہیں. آپ نے ایک نام سنا ہوا ہے، بہت مشہور نام، امام احمد بن حنبل، سنا ہوا نا؟ امام احمد بن حنبل کے والد کا نام حنبل نہیں تھا، ان کے والد کا نام محمد تھا، لیکن حنبل ان کے دادا کا نام تھا. تو لیکن ان کے دادا علم و دانش میں بہت مشہور تھے، بہت اوپر نام تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی نسبت احمد ابن حنبل کی طرف کر دی، یعنی دادا کی طرف کر دی. تو کبھی نسبت ایسے ہو جاتی ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ 4-5 نسب نام ہے، 4-5 لوگوں کے نام درمیان میں چھوڑ دیے ہوں، تو اس وجہ سے تو اندازاً یہ جو نسب پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے آپ حضرت ہمارے اکابر علماء جو نسب نامہ پڑھتے ہیں تو وہ تخمینی ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یقینی نسب نام ہے. تخمینی مطلب یہ کہ اندازے سے لکھا ہوا کوئی یقینی بات نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1800 برس پہلے پیدا ہوئے. یہ جو بہت سے اقوال مروی ہیں، صحیح قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور عراق والے بابل میں پیدا ہوئے. آج کل جو بابل، اگر آپ سرچ کریں گے بابل کو تو بابل ایران کے اونچائی حصے میں نکلے گا، لیکن یہ وہ بابل نہیں ہے، وہ ساحل سمندر کے قریب کسی علاقے میں دوسری طرف نکلے گا. لیکن یہ عراق کے شمالی علاقے، یعنی عراق کا جو سمندر ہے اس سمندر کے رخ پر یہ بابل تھا. آج اس کو چیک کرنے سے یہ والا بابل شاید نظر نہ آئے، لیکن بہرحال اس بابل کی تاریخ ہے، نہیں میں غلط کیا گیا، آج بھی اس کو چیک کریں گے تو یہ بابل نظر آئے گا آپ کو. اور بابل کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے کوسا. تو یہ کوسا کے شہر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمو ہوئی اور یہیں پر حضرت ابراہیم ابتدا میں رہے، ابتدائی زندگی گزاری. اور یہاں پر سمجھ لیں ان کے والد کا نام جو کتابوں میں لکھا ہے وہ لکھا ہے تارخ، بعضوں نے کہا تاریخ ہا کے ساتھ، بعضوں نے تارخ کاف کے ساتھ. تو اصل لفظ ہے تاریخ بھی نہیں، تاریخ اصل لفظ ہے، تا الف تا را اور خا، تاریخ. لیکن قرآن مجید میں ان کا نام اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر دیا ہوا ہے اور تورات میں اس کا نام تاریخ دیا ہوا ہے. اب یہ جو ایک بات ہے اس کے اوپر بہت سے ابحاث ہیں. میں خلاصتاً آپ حضرت کو یہ بات ذکر کرتا ہوں. حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ ہی تھا، لیکن اس وقت جو بابل میں زبان بولی جاتی تھی وہ زبان کالبی زبان بولی جاتی تھی، اور کالبی زبان کے اندر آزر کہتے ہیں مجاور کو، مولوی صاحب کو. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا یار یہ مولوی صاحب کا بیٹا ہے، اور مولوی صاحب کا نام پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی محلے میں کتنا کو مولوی صاحب کا نام پتہ ہوتا ہے، نہیں پتہ ہوتا نا. تو جیسے جو بت کے خاص مجاور ہوتے تھے ان کو لوگ آدار کہتے تھے، آدار کالبی زبان میں، اور عربی میں اس آدار کو عربی میں آزر کہتے ہیں. تو اس وجہ سے قرآن نے اس کا نام آزر ذکر کیا کہ بعض مرتبہ لقب جو ہے وہ نام سے اوپر چلا جاتا ہے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا نام نعمان، یہ کہہ رہے عبد الرحمان. اور کسی کو پتہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا نام تو ابو ہریرہ ہی ہے نا بھائی، ہے بھائی. حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کا نام جو ہے وہ کوئی اور ہے. حضرت ابو ہریرہ کے نام میں 35 اقوال ہیں. کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ. راجے یہ ہے عبد الرحمان حضرت ابو ہریرہ کا نام. تو لیکن دیکھو اکثر لوگ جانتے نہیں ابو ہریرہ کا نام کو، تو ان کا اصلی نام کہتا ہے ابو ہریرہ کا مطلب ابو کسی لفظ کے شروع میں ابو لگ جائے نا تو اس کو اردو میں کہتے ہیں کنیت، عربی میں بھی اس کو کنیت کہتے ہیں. اور ہریرہ تو کہتے ہیں بلی کے بچے کو، تو بلی کے باپ ہیں.
بلی کے بچے کے نہیں، بلی کے بچے کے باپ نے اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ تم ابو ہریرہ ہو، تو وہ نام اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے اصلی نام ہی بھول دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا کیا نام ہے؟ ہاں جی، انہوں نے پکا کیا عبد الرحمن کہ کسی میں تو لگے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے عبداللہ، لیکن کون جانتا ہے عبداللہ؟ کسی کو نہیں پتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے عبداللہ کے نام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے نام میں تو 35 اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے عبد الشمس ہے، کوئی کہتا ہے سجنان ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، کوئی کہتا ہے کیا۔ تو ایسے ہی بعض مرتبہ ناموں میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بہت سے مستشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تانا زنی کی ہے کہ اللہ کے نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ دیکھو کیسا کر دیا، اور پھر عجیب عجیب قسم کے اعتراضات، اشکالات۔ ایک میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بعض مستشرقین نے یہ بات کہی ہے کہ عرب کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ یہودیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ یہودیوں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مکی صورتوں کے اندر حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کا ذکر، یہ اپنے دلائل ہیں ان کے، ہمارے پاس ہم استغفار تو کر لیتے ہیں، یقین کیجئے ہم لوگوں کے پاس جوابات نہیں ہوتا، وہ اس چیز پہ محنت کرتے ہیں، اور کبھی کسی مسلمان سے ملتے ہیں، مسلمان سمجھتا ہے یہ تو مسلمان ہے، اور وہ اشکال ڈال کے چلا جاتا ہے، اور اس ساری زندگی اس اشکال کو حل نہیں کر پاتا، اس لیے کہ وہ نہ علماء کے پاس جاتا ہے، نہ مساجد میں جاتا ہے، نہ مدارس میں جاتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے تباہ ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے تباہ ہوئے، اپنی رائے پہ چلے، اپنی مرضی کی اور بس تباہ ہو گئے۔ بس یہاں پر یہی ہوتا ہے، جب علم نہیں ہوتا انسان کو یہ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے جی، اور مکی صورتوں میں تو حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں۔ جب مکی صورتوں میں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک معاشرہ مضبوط ہو رہا ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ او کما قال، اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، میں خلاصتاً ذکر کر رہا ہوں۔ تو حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، بیشتر مکی صورتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ سورہ ابراہیم مکے میں نازل ہوئی ہے، پوری سورت نازل ہوئی ہے مکے کے اندر۔ بس وہ لوگ جو کہ قرآن سے براہ راست استفادہ نہیں کرتے، وہ لوگ اشکال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو غلط بات ہوگی۔ اور حالانکہ جن صورتوں کو دلیل کے طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہے، سورہ زاریات کا ذکر کیا ہے دلیل کے طور پر، اور کئی صورتوں کا دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے، انہی صورتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ طویل صورتیں مکے میں نازل نہیں ہوئی، مکے میں مختصر صورتیں نازل ہوئی، اور مختصر صورتوں میں اللہ نے مثل قائم کیے، اللہ نے قصص نہیں سنائے، اور اللہ نے مثالیں دی ہیں۔ اور اگر کسی قوم کا ذکر کر، جیسے قوم یونس کا ذکر کر دیا، یا قوم مکہ کا ذکر کر دیا، یا قوم موسیٰ کا ذکر کر دیا، تو بس کئی تمثیل کے طور پر جو قصص اللہ نے سنائے وہ تو مدنی صورتوں میں سنائے، کہ مدنی صورتوں میں مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنا تھا، مسلمانوں کو تیار کرنا تھا، ان کو پچھلی قوموں کی مثالیں دینی تھی، تو اس وجہ سے قصص سنائے۔ ورنہ ایسا نہیں کہ مکی صورتوں میں قصص نہیں ہے، مکی صورتوں میں بھی قصص ہیں۔ تو جو بنظر اعتراض اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس کے سارے کے پیچھے وجہ جو لفظ تاریخ ہے، اور تاریخ کے اندر یہ تاریخ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی کہ آزر ان کا لقب تھا، اور قرآن نے ان کا ذکر آزر کے نام سے کیا۔ ہمارے بعض علماء نے یہ کہا ہے، میں میٹرک میں تھا اور ہم لوگ پیپر دینے گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر جمعے کا دن تھا تو ہم کسی مسجد میں گئے، اور وہاں پر اس مولوی صاحب نے یہ مضمون بیان کیا۔ کیا مضمون بیان کیا آپ ذرا سمجھیے گا۔ اصل میں آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا، اور العم صنع ابیہ، کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ چچا کو بھی باپ ہی کہہ دیا جاتا ہے عربوں کے اندر۔ لہذا حضرت ابراہیم کے والد تو بڑے متقی پرہیزگار تھے، بڑے نیک تھے، ایمان والے تھے۔ ان کا جو چچا تھا وہ آزر تھا۔ تعارف بہت اچھے آدمی تھے، تعارف بہت نیک آدمی تھے، اور مسلمان تھے وغیرہ وغیرہ، اصل میں تو ان کا چچا تھا۔ تو اس چیز کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم کے والد کے لیے لفظ ابی کا ذکر کیا۔ اذ قال لابیہ یا ابتی،
میں نے کتنا پڑھا، یا ابتی لا تعبد ما لا يسمع، یا ابتی انی قد جاءنی، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب. اور یہ سارا کا سارا والد یا ابتی. اور جب تک حقیقت سے ایک سمجھیے گا، جب تک حقیقی معنی لینا آسان ہے تو مجازی معنی نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے، حقیقی معنی لینا آسان ہے تو مجازی معنی نہیں لیا جاتا. یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے. شہباز بھائی، آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ اقبال. آپ نے اپنے چچا کا نام کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ ابو سے چچا مراد لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے قرآن نے جب ان کو ابو کہا ہے نا، ان کو ابی کہا ہے، تو اب چچا بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کسی نبی کا والد کافر ہے تو اس سے اس کی شان میں کمی آتی ہے؟ نہیں آتی. یہ قاعدہ کلیہ رکھیں. کسی نبی کا بیٹا کافر ہے، اس سے اس کی شان میں کمی نہیں آتی. کسی نبی کی بیوی کافر ہے، اس سے اس نبی کی شان میں کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے، نبی کا مقام اس کے اپنے مرتبے کی وجہ سے، اس کے بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے. نبی حضرت ابراہیم کا مقام اس لیے نہیں کہ ان کا بیٹا اسماعیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس لیے نہیں کہ ان کا نواسا حضرت حسین ہے. اس وجہ سے نہیں ہے. یہ ہماری جڑی ہوئی باتیں ہیں. تو کسی نبی کا والد اگر مسلمان نہیں ہے، آگے واقعہ آئے گا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو دونوں ماں اور باپ آگ کے پاس کھڑے ہو کے رونے لگے. تو لیکن اللہ رب العزت نے مکاشفہ کیا، کھول دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول نہ کیا. ماں نے کہا کہ بیٹا میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کروا. دعا کی، آگ ٹھنڈی ہوئی. ماں جا کے مل کر واپس آ گئی لیکن ایمان قبول نہیں کیا. تو یہ ماں باپ نے ان کے ایمان قبول نہیں کیا تھا. یہ ایک مسلمہ بات ہے. خیر، اس کا ذکر آگے آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا سے کوئی بت پرستی نہیں کی. بعض لوگ یہاں پر آگے ایک واقعہ آئے گا، اس کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کسی مقام پر ستارہ پرستی کرنا شروع ہو گئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکرانے والی دو قومیں تھیں. پہلی قوم یہ کہتی تھی کہ وہ ستاروں کو وہ اپنا معبود مانتی تھی، اور دوسری قوم بتوں کو اپنا معبود مانتی تھی. ہم اس کا ذکر انشاءاللہ آگے تفصیل سے کریں گے. آپ نے قصہ سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو منتخب کیا، ستاروں کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا یہذا ربی، یہ میرا رب ہے. اور ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، تو یہ دوسرا مقام ہے. تو یہ قوم کے دو حصے تھے، دو اس نوعیت کے گناہوں میں مبتلا تھے. اس کا ذکر آئے گا. ہم کچھ ابتدائی باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو اس کتاب میں ابراہیم کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ سچے نبی تھے. یہ صدیق النبی، یہ وہ ایمان کے وہ مراتب ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کبھی اللہ نے کسی نبی کو صالح بھی کہا ہے، کبھی اللہ نے کسی نبی کو صدیق بھی کہا ہے. ہم اس چیز پہ منحصر نہ ہو جائے کہ جی ہم تو صدیقین کی خط منتہا ہی کی بات کرتے ہیں. اگر صالح کے درجے پر بھی پہنچ گئے تو بھی بہت بڑی بات ہے. اگر نیکی کے صالح کے درجے میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ لُوط إِنَّهُ كَانَ صَالِحًا نَبِيًّا، وہ تو صالح نبی تھے. ہم کہتے ہیں جی ہم تو صدیق سے پیچھے ہٹیں گے نہیں. بھئی یہ ساری جوشیلی باتیں ہوتی ہیں. عمل صدیق کے درجے کا کرو لیکن سمجھو خود کو فقیر. عمل اس درجے کا کرو کہ اللہ کے قرب کی انتہائی منزل تک پہنچے، لیکن خود کو کیا سمجھو؟ خود کو انتہائی چھوٹا، خود کو انتہائی گھٹیا اور حقیر اور فقیر سمجھو. یہ عمل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھوٹا سا عمل تو کر لیا، جی میں تو اولیاء صدیقین کی خط منتہا والا عمل کروں گا. خان صاحب نمازیں پوری ہیں؟ نمازیں تو پوری نہیں. نمازیں تو پوری نہیں. تصویر سے بچتے ہو؟ جی تصویر سے تو نہیں بچتا، لیکن اس موقع پر تو میں صدیقین کی خط منتہا والا عمل کروں گا. بھائی یہ کیا بات ہے؟ صدیق، صالح اور نیک وکار ہونا، سعادت ہونا اور سعید ہونا، یہ سارے اللہ نے انبیاء کو درجات دیے ہیں. صالح ہونا یہ بھی ایک درجہ ہے، صدیق ہونا یہ بھی ایک درجہ ہے، نبی ہونا یہ بھی ایک درجہ ہے، رسول ہونا یہ بھی ایک درجہ ہے، پھر اولو العزم من الرسل ہونا یہ بھی ایک درجہ ہے، اور سید الانبیاء سید الکرام یہ بھی ایک درجہ ہے. تو بہرحال انہ کان صدیقا نبیا، وہ انبیاء میں درجہ صدیقیت پر تھے
یعنی بہت اونچے درجے پر فائز تھے، یعنی سب سے اونچے درجے پر فائز تھے۔ اور کیسے درجے پر فائز تھے؟ صدیق کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض لوگوں نے اس وقت بھی ان کی طرف نسبت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، 3 جھوٹ بولے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ایک اپنی بیوی کو بچانے کے لیے، ایک بتوں کو توڑنے کے لیے، اور ایک اور مقام پر اس کا ذکر آئے گا۔ تو بعض لوگوں نے انبیاء پر تہمت لگائی ہے، خاص طور پہ اس وقت چند ایک مفسرین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء کی کچھ نعوذ باللہ من ذالک غلطیاں پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، انہ کان صدیقا نبیا، تم کیوں کہتے ہو وہ جھوٹے رہے، وہ تو سچے تھے۔ ہاں دیکھو، میں نے حضرت اپنے مفتی صاحب سے سوال کیا، وما ابرئ نفسی، کوئی حافظ ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ کس کا قول ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے بری نہیں، ان النفس لامارہ، بے شک نفس تو نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو بار بار گناہ کروائے، بار بار۔ سب سے گھٹیا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، سمجھے؟ سب سے گھٹیا نفس۔ میں نے سوچا جی انبیاء کا نفس تو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، انبیاء کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے میں گناہ نہیں کروں گا، چاہے کچھ ہو جائے میں گناہ نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی؟ آپ میں سے کوئی کیسا بھی ہے، لیکن ہم اس کو کہیں ہاں شراب پیو، کہو مولوی صاحب کتنے گناہ گار ہیں شراب نہیں پئیں گے، زندگی بھر یہ گندا کام نہیں کیا، یہ گندا کام کا کہنا بھی نہیں، یہ اس گندے کام کا خواب میں بھی سوچے تو الٹی آ جائے گی، لاہور پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، زندگی بھر یہ میں گناہ گار ہوں، بہت ہوں، لیکن قتل نہیں کر سکتا، چاہے کچھ، میں گناہ گار ہوں، کسی کا حق نہیں مار سکتا، میں گناہ گار ہوں لیکن شراب نہیں پی سکتا، یہ گناہ گار تو ہوں لیکن یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اور انبیاء کا نفس تو کتنا مطمئن ہوگا، ہمیں اس بارے میں اطمینان ہے نا یار، چاہے کچھ ہو جائے یہ گناہ تھوڑی کر سکتے ہیں، چاہے یہ والا گناہ تو ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ تو انبیاء کا نفس کیسا ہوگا؟ ہم نے تو 2-4 بیانات سنے ہوئے ہیں، 2-4 کتابیں پڑھی ہیں، تو ہم یہاں تک ہیں۔ نبی کا درجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ نبی ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے رکھتا ہے، نبی کا مقام، نبی کو ملا تو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، لیکن نبی ہمیشہ اپنے آپ کو نچلے مقام پر رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹے مقام پر رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث ہے کہ قیامت کے دن لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں، آپ کے اتنے اتنے فضائل اور مناقب ہیں، آپ اللہ سے بات کریں، تو حضرت ابراہیم فرمائیں گے میں نے جو خلاف واقعہ وہ باتیں کی تھی، مجھے اس کا ڈر ہے کہیں اللہ مجھ سے وہ نہ پوچھ لے۔ تو وہ اس وجہ سے تھا کہ نبی اپنے آپ کو اس درجے کا سمجھتا ہے، اس وجہ سے تھوڑی تھا کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ الامان والحفیظ، کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے تو ہمیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کہ مولوی صاحب نے جواب سکھا دیا، جواب آپ کے دل کے اطمینان کے لیے بتا رہا ہوں، اپنے دل کے اطمینان کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جواب ہے، ذہن میں رکھنا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہیں سے پڑھ کے بہک نہ جائے کہ بھئی نبی تھے، غلطی ہو سکتی ہے، نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ نہیں ہو سکتا، اور جھوٹ اکبر الکبائر میں سے ہے، بہت بڑے گناہوں میں سے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ہمارے ایک اکابرین ہیں، میں نے وہاں سے سنا، میں نے اب سرچ کیا کہ میں چند کتابوں سے جو دیکھتا ہوں میں گھر رہ گئی تھی میری کتابیں، تو میں وہ اقوال دیکھ نہیں سکا، میں نے انہی کی زبانی سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 16 برس کی عمر میں نبوت مل گئی تھی، لیکن بہرحال عام انبیاء کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 برس کی عمر میں ملی ہے۔ میں انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیل آئندہ عرض کر دوں گا۔ انہوں نے اپنے والد سے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ آپ ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ ما لا یسمع، جو کہ سن نہیں سکتے، ولا یبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ ان کے والد نہ صرف بت پرست تھے، نہ صرف ان کے مجاور تھے، بلکہ خود بت بناتے بھی تھے۔ اور کیسے بت بناتے تھے؟ اورنگزیب عالمگیر خود قرآن مجید لکھتے تھے، تو لوگ جیسے قرآن مجید ان کا مارکیٹ میں آتا تو لوگ فوراً خرید لیتے تھے کہ اتنا نیک اللہ والا عادل بادشاہ قرآن لکھتا ہے، تو ہم اس کا ہدیہ خرید لیتے ہیں، اور اسی سے ان کا گھر چلا کرتا تھا۔
تو لوگ انتظار میں رہتے تھے، اور ہر کاتب قرآن مجید لکھنے کے بعد اس کے آخر میں اپنا نام لکھا کرتا تھا. تو کاتبین کو اشکال ہوا کہ بھئی ہمارے قرآن تو رکھے رہتے ہیں، کوئی خریدتا نہیں ہے، اور اورنگزیب کے نام سے جیسی قرآن مجید آتا ہے فوراً بک جاتا ہے. یہ تو بات غلط ہے، یہ غیر مناسب ہے. چنانچہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید جو لکھتا تھا، اور وہ اسی کی اجرت اس کو ملتی تھی، اور وہ اپنا نام لکھنا بھی ترک کر دیا اورنگزیب عالمگیر نے. اپنا نام لکھنا ترک کر. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں. ایسا ہے نا، کوئی کتاب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھے، پہلا ایڈیشن 1 لاکھ کا ہوگا ہے، اور کوئی کتاب میں لکھوں تو 1000 بھی چھپے تو 200-300 کے بعد ختم ہو جائے گی. بس یار کافی ہے. کتب خانے والے بھی نہیں لیں گے، بھاگیں گے دوڑیں گے. آپ نے کسی کاتب کی آپ بیتی پڑھی ہو تو آپ کو بڑا اچھے سے اندازہ ہوگا ایسا کیسے ہوتا ہے. تو اب ہر شخص کا مقام ہوتا ہے. اب جو آزر بت بناتا تھا لوگ تو اس کے پیچھے یہ آزر کا بنایا ہوا بت ہے، ہم نے یہ لینا. چنانچہ انہوں نے آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت دیا کہ یہ دیکھو میں نے بنایا، اور جاؤ علاقے میں اعلان کر دو کہ میں نے بنایا بت اور اس کو خرید لو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کی بات مانی، انکار نہیں کیا. کیا کیا؟ انہوں نے رسی باندھی بت کے پاؤں کے ساتھ، اور بت کے پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے اس کو پورے محلے میں گھمایا. کہا کہ لوگوں یہ دیکھو کتنا بے بس بت ہے، جو اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سک رہا، میرے پیچھے نہیں چل پا رہا، اور مجھے مقابلہ نہیں کر پا رہا. دیکھو اتنا گھٹیا، اتنا ذلیل، کبھی اس کو نالیوں سے گزارے ہیں، کبھی اس کو پخانے سے گزارے ہیں، کبھی اس کو گند میں سے گزار رہے ہیں. اور گزارنے کے بعد اب ایسے بت کو کون لے گا؟ لے کے واپس والد کے پاس لے گا. ابا کوئی بھی نہیں خرید رہا. تجھے بھی یہ حال کرے گا تو کون خریدے گا؟ یہی ذکر ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم. میں نے واقعہ پہلے سنا دیا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم. اے اللہ، اے میرے والد، میں اللہ کی طرف سے علم لے کر آیا ہوں. اور جب بیٹا نبی بن جائے تو باپ کو بھی اس کی بات ماننی پڑتی ہے. ما لم یأتک بھی، ما لم یأتک، میں وہ علم لے کر آیا ہوں جو آپ نہیں لے کے آئے، جو علم آپ کے پاس نہیں ہے. جب علم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی. اور فاتبعنی اہدک صراطک سویہ، صراط سویہ، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد، اے والد، شیطان کی بات نہ مانو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. پہلی امتوں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ امتیازی خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دیگر امتوں کو جو اپنا نام دیا تھا وہ رحمان دیا تھا. اپنا نام جو دیا تھا وہ رحمان دیا تھا. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مخاطب کیا ہے تو اپنے نام سے، ذاتی نام سے مخاطب کیا. کلمے تو ساری امتوں کو دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. کلمہ تو سب کو دیا تھا، لیکن اپنا نام خاص طور پہ ذکر کے طور پر کسی کو نہیں دیا. یہیں پر حضرت ابراہیم کا مقالہ جو ذکر کیا جائے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ایسی دیگر انبیاء کا ذکر آتا ہے تو رحمان کا لفظ آتا ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیہ، کہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. اب یہ دیکھ لو، اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب، اس کا عذاب اس کے سر پہ ہوگا، کسی دوسرے کے سہارے پر وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا. جب حضرت ابراہیم کو بت دیے اور بت دینے کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کا یہ حشر کیا تو کیا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو ہمیں ہمارے بتوں سے ایسے پھر لئن لم تنتہی، اگر تو اس کام سے روکا نہیں تو لأرجمنک، میں تجھے پتھروں سے ماروں گا، میں تجھے گالیاں دوں گا. اور وہجرنی ملیا، اور تو یہاں سے نکل جا. جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے نکال دیا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی. سلام علیک، یہ کلمہ اپنے والد کو ہی بولا جا سکتا ہے، چچا کو نہیں بولا جا سکتا. ان کلمات سے علماء نے استدلال کیا کہ آزر جو تھے وہ آپ کے والد ہی تھے اور ان کا اصلی نام طارق تھا. تو میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے اللہ سے معافی مانگوں گا اور میں آپ سے دور جا رہا ہوں. اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے الگ ہو گئے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا ہے. کوئی بھی توحید کا کام کرے گا
کوئی بھی اللہ کے نام سے آگے بڑھے گا اس کو اس نوعیت کی مشکلات آئیں گی، اور اگر کسی کو اس نوعیت کی مشکلات نہیں آتی، کوئی کسی سے اختلاف نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا، وہ شخص اخلاص سے کام نہیں کر رہا۔ اگر جب کوئی شخص اخلاص سے اور صحیح طریقے سے کام کرے گا، اس کے مخالفین ضرور پیدا ہوں گے، اس کے مخاصمین ضرور پیدا ہوں گے، اس سے مقابلہ کرنے والے ضرور پیدا ہوں گے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہوئے، اور ایسے مخالف ہوئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وحجرنی ہجرت کی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، بالکل اکیلے تھے، سوائے ان کی بیوی حضرت سارہ ان کے ساتھ تھیں، اور دوسری طرف حضرت لوط ان کے بھتیجے ان کے ساتھ تھے، اور حضرت لوط کی بیوی وہ ان کے ساتھ تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کیسے مقابلہ کیا؟ دو قسم کے مقابلے کیے، ایک ستارہ پرستی کا مقابلہ جو کہ ایک مناظرے کی حیثیت رکھتا ہے، پھر دوسرا مقابلہ قوم سے وہ کیا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اسی کوثا کے علاقے میں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، پوری ایک خندق کھودی گئی، پورا ایک کئی میل کی دیوار بنائی گئی تھی، اس کی تفصیل ذکر کروں گا۔ پھر تیسرا مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ نمرود سے مناظرے کے بعد جب دیکھا کہ کوئی رستہ نہیں کھلتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے شام چلے گئے، اور پھر شام سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کی طرف آئے اور حرم کعبہ کو تعمیر کیا، اور کعبۃ اللہ میں حضرت حاجرہ کو چھوڑا، پھر یہاں سے حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے پھر دوبارہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی ایک بڑا زبردست قسم کا امتحان تھی۔ تو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ 3 مناظرے اور پھر اس کے بعد کیا کیا مقامات ہوئے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کا اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ سارے انبیاء نے حج کیا ہے، سارے انبیاء نے تقریباً سارے، بعضے کا حج کا ذکر ملتا ہے، بعضے کا حج کا ذکر نہیں ملتا، لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تمام انبیاء نے حج کیا ہے۔ لیکن اگر حج کے اندر ہمیں اتباع کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناسک کا ذکر ہے۔ اگر صفا اور مروہ پہ چلے جائیں تو اللہ نے حضرت حاجرہ کا ذکر تو کر دیا لیکن کسی دوسرے نبی کا ذکر نہیں کیا، اور پھر اور سعی پہ چلے جائیں اور کنکر مارنے پہ چلے جائیں، سب جگہ پہ حضرت ابراہیم کی یاد ہے۔ مینا پہ چلے جائیں، قربانی پہ چلے جائیں، حتیٰ کہ تمام مسلمان جو قربانی کرتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ اضاحی کیا ہے، یہ قربانی کرنا کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج وہ مقام بالکل الگ ایک ممتاز کیا ہوا ہے جس مقام پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لٹایا تھا، ان مناسب کو آباد کیا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 1 یا 2 درسوں کے اندر ان ساری چیزوں کو کور کریں کہ حضرت ابراہیم کا یہ مبارک تذکرہ ہم مکمل طریقے سے سن سکیں، ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے اللہ کے نام پر قربانی دی جاتی ہے۔ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسری طرف ساری قوم، باپ بھی ان کے ساتھ ہے، ماں بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ڈٹ گئے، اور ایسے ڈٹے کہ آج سے یہ 4-5 ہزار سال گزر چکے ہیں۔ اللہ نے ان کا نام آج بھی قرآن میں 73 جگہ پر 69 جگہ پر 69 جگہ پر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ اتنا ذکر اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم کا پسند ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے 1-2 دروس کے اندر حضرت ابراہیمی کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی کو سمجھنے کی، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی، اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے، اللہ کے لیے قربانی دینے کی، اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ، جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دل بیٹھنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، جیسے آپ اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں تو جو ان پیاروں کا تذکرہ کرتا ہے، طبعی طور پر جو ہمیں پیارا لگتا ہے ہم اس کا تذکرہ سننا پسند کرتے ہیں، اور جو تذکرہ کر رہا ہوتا ہے ہم اس کی طرف خاص طور پہ دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم تو آپ کے بہت پیارے پیغمبر ہیں، بہت پیارے پیغمبر ہیں، لیکن اے اللہ
جو ان کا تذکرہ کر رہا ہے، اے اللہ تجھے بھی تو ان پر پیار آتا ہوگا، اے اللہ اپنے پیار کی بارشیں ہم سب پہ نازل فرما دیجیے۔ جو لوگ جہاں بھی بیٹھے سن رہے ہیں، یہاں پر کچھ لوگ اسپیکر کے ذریعے سے سن رہے ہیں، دوسرے کچھ شہروں میں پر مواقع کے اندر اور دوسرے کچھ مقامات پر کچھ لوگ جمع ہو کر کوئی 20-25 افراد آپ کے قرآن کا یہ درس، انبیاء کا یہ تذکرہ سن رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو، ان کے سننے کو، ان کے آنے کو، ان کی قربانی دینے کو، ان کے وقت نکالنے کو، جو یہ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، جو خواتین اپنے گھر بار کا کام چھوڑ کے آتی ہیں، اے اللہ ان کے آ جانے کو، ان کے بیٹھ جانے کو، ان کے یہاں پر وقت گزارنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے خاص واسطہ ہے، خاص واسطہ ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم اور ہمارے درمیان صرف ہمارے نبی اور ان کے بیٹے کو ڈالا ہے، اور درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ وہ درمیان میں ہمارے آقا ہیں اور حضرت اسماعیل ہیں اور پھر حضرت ابراہیم ہیں۔ ہمارے دل کی توجہ روزانہ کتنی بار ان کی طرف جاتی ہے، ہر نماز میں ان کی طرف جاتی ہے، ہر سنت میں ان کی طرف جاتی ہے، ہر نفل میں ان کی طرف جاتی ہے۔ ہمارا یہ تذکرہ کرنا ان تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ان کو غصہ تو آئے گا کہ اتنے گنہگار، اتنے گناہ کرنے والے اتنی گندی زبان کے ساتھ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ اس میں اپنی صفت رحم کو شامل فرما دیجیے، اپنی پیار بھری نظر کو شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی برکت سے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے نفرت شدید عطا فرمائیے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے نفس کی اصلاح کروانے والا بنائیے، جملہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، بد نظری سے، غیبت سے، چغلی سے، بدنگاہی سے، گندے خیالات سے، دل کی چوریوں سے، زبان کی چوریوں سے، آنکھوں کی اور کانوں کی چوریوں سے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمیں 100% تقویٰ کے راستے پہ چلنے والا بنائیے۔ ملت ابراہیمی پر ہم ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں ملت ابراہیمی پر رکھا ہے، اے اللہ ان کے نام کی لاج رکھیے، ہم سب کو تقویٰ کی دولت عطا فرمائیے، اپنے قرب کی دولت عطا فرمائیے، اپنا قرب خاص عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے قرب خاص عطا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کی سنت ابراہیم، ابراہیم کی سنت۔ ہمارے نبی نے ان کو ہمارے والد بولا ہے، اے اللہ ہم ان کی نسل میں سے ہیں، ہم شام کی نسل میں سے ہیں، اے اللہ ابراہیم بھی شام کی نسل میں تھے، ہم ایک نسل کے لوگ ہیں، ہم ایک نسل کے لوگ ہیں، ہم ایک نبی کے امتی ہیں، ہم ایک اللہ کے نام، ہم ایک اللہ آپ کے نام لیوا ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر کرم خاص فرما دیجیے، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، ان کی بیماریوں کو دور فرمائیے، بیماری کا نام و نشان مٹا دیجیے۔ ہمارے خالد بھائی کے بیٹے عبداللہ کی اے اللہ چکن پاکس ہے، بیماری ہے، شدید تکلیف میں ہے، اے اللہ صحت کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے عبداللہ ذیشان بھائی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، اے اللہ ان کے مشیرہ کو، فاروق بھائی کی اہلیہ محترمہ کو اے اللہ صحت کلی عطا فرمائیے۔ اے اللہ تکلیف اور مرض اور درد کا نام و نشان مٹا دیجیے۔ اے اللہ آپ تو اسباب کتابیں نہیں ہیں، ڈاکٹر اسباب کتابیں ہیں، حکیم اسباب کتابیں ہیں، آپ تو اسباب کتابیں نہیں ہیں، آپ تو ایک قطرے پر انسان کو بنا دیتے ہیں، آپ ایک گندم کے دانے کے ذریعے سے پورا انسان بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ تو بنا بنایا انسان ہے، اے اللہ محض اپنے فضل سے اے اللہ مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے، اپنے فضل سے نام و نشان مٹا دیجیے۔ اے اللہ گو آپ اسباب سے کام کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ آپ نے اسباب سے ہٹ کے کام کیے، بہت دفعہ آپ نے اسباب سے ہٹ کے کام کیے۔ آپ نے دنیا کو دکھایا کہ میں اسباب کو محتاج نہیں ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دیتے رہتا ہوں۔ اے اللہ یہاں بھی اس کا جلوہ دکھا دیجیے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں ہماری دعائیں قبول کیجیے، ہم اعتراف کرتے ہیں، بار بار اعتراف کرتے ہیں، بار بار مانتے ہیں، لیکن اے اللہ کیا کریں، بے بس ہیں، نادار ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، نہ کچھ کر سکتے ہیں، بس تیرا آسرا ہے۔ تو اے اللہ ان کی ہمشیرہ محترمہ کو، ہمارے فاروق بھائی کے اہلیہ کو
صحت کلی عطا فرمائیے ہمارے علی اختر صاحب کو، ان کی اہلیہ محترمہ کو، جو لوگ بیمار ہیں ہمارے ڈاکٹر خالد جدہ میں، اے اللہ ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جملہ تکالیف کو دور فرما دیجیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے، اللہ سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے۔ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے۔ اس گھر کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دیجیے، اس کی دیوار میں تجلیات جذب کو بھر دیجیے، تجلیات جذب کو تجلیات خاص کو اس کی دیوار اس کے ذرے میں بھر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اس تذکرہ خاص کو قبول فرمائیے، ان کی بارگاہ تک یہ پیغام پہنچائیے۔ یہاں پہ کچھ نام لیوا مسلمانوں کے نام لیوا محمد عربی کے غلام، اے ابراہیم آپ کے غلام، یہاں پر جو لوگ جمع ہیں اے اللہ ان کو بھی ہماری ذات سے خوش فرما دیجیے، ان کے خوش ہونے سے آپ بھی خوش ہوتے ہیں، اے اللہ آپ بھی ہم سے خوش ہو جائیے، ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تقبل منا۔